اچھا، اس میں ایک اب بہت اہم کوشچن وہ ہے حماس کے کردار کے بارے میں. یہاں پر وہ بھی بہت سی پروپیگنڈسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نمبر ایک کچھ سوالات ہیں، اس کو میں کہتا ہوں آپ کیٹیگوریکل ون بائی اس کا آنسر کر دیں. ایک کہ حماس وہاں پر جو ایگزسٹ کرتی ہے فلسطین کے لینڈ میں، وہاں کے لوگ جو کہ اپنے لیے ایک ریٹیلیشن کا رائٹ رکھتے ہیں. وین دے آر اٹیکڈ آف کورس دے آر باؤنڈ ٹو ریٹیلیٹ. اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ ان کے پاس جب تک وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کویشچن کیا جاتا ہے، یا ایک الزام یا ایک نیریٹو ہے. دوسرا یہ کہ اوفینسو تو بالکل بھی وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو اسلام، اسلامک گائیڈ لائنس کے مطابق نہیں ہے حماس کا جو ایکشنز ہیں اوفینسو. تیسرا یہ کہ بذات خود وہ کہتے ہیں، اور یہ آپ اس کو کلیئر کیجئے، کہ پیلسٹائن کے اپنے اندر ہی حماس کے خلاف ایک اینٹی حماس سینٹیمنٹ موجود ہے. تو ان تینوں کے بارے میں نیریٹوس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی. 88 میں جو انتفاضہ ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک اسلامی تھی اور اس میں روح رواں حماس تھی. اچھا، اس وجہ سے یہ جتنی مسلمانوں کی جہادی چھوٹے اور بھی گروپ ہیں، یہ سرائے القدس وغیرہ جو ہیں، یہ الجہاد الاسلامی، دو تین اور جماعتیں ہوئی، لیکن زیادہ بڑا مطلب یہی ہے. اچھا، ان لوگوں نے مسلمانوں کو مزاحمت کے لیے ایک امبریلا فراہم کیا. واقعتاً پہلی بار یہ ہوا کہ اسرائیل اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگا. ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اب پچھلے 3 اشرے سے اسرائیلی اپنے آپ کو یہاں پر محفوظ نہیں سمجھ رہا، اور یہ اس وجہ سے ہوا. اچھا، رہ گیا جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ کوئی شرعی نص ایسی ہے جو ان کو منع کرتی ہے اس بات سے کہ جب تک تمہارے پاس اسرائیل کے برابر کی قوت نہیں ہے تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. برابر کی، چلو اس سے آدھی، یہ بھی وہ لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ایسی کوئی نص نہیں ملی ہے. اچھا، وہ ہمیں ایسی کوئی نص نہیں ملی. اچھا، موٹی بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی فریڈم فائٹنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں فریڈم فائٹنگ ہوتی یہ ہے کہ جب دشمن آپ پر چڑھاتا ہے آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس وقت طاقت کا توازن تو ایک obvious بات ہے کہ جو اتنی بڑی طاقت ہے جو باہر سے آ کر آپ کے ملک پر قابض ہو گئی ہے، آپ کی حکومت کو ختم اس نے کر دیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے نا اب کچھ جتھوں کی صورت میں اٹھ رہے ہیں، تو طاقت کا توازن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتا. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک یونیورسلی یہ ایک رائٹ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کی لینڈ آکوپائڈ ہو گئی ہے تو آپ ہتھیار اٹھانے پر حق بجانے پہ ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک اچھا اسلام بھی مطلب ہے، آپ فقہا کو پڑھ لیں کہ جب کسی مسلمان ملک پر کافر چڑھائیں تو سب پر جہاد واجب ہوتا ہے، بلکہ آپ کو فرض، ویسے اصلاً جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. چند صورتوں میں جہاد فرض کفایہ سے فرض عین ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک صورت فقہ کی تقریباً ہر ہی کتاب میں لکھا ہوگا کہ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جس وقت کافر مسلمان ملکوں پر چڑھائے اس وقت انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، غلام کو آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے کو باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آزاد بھی، غلام بھی، عورت بھی، مرد بھی، جو ہو سکے گا کافر کے خلاف مزاحمت کریں گے. یہ آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اس وقت. اچھا، طاقت کا توازن تو ختم ہوا تھا تو یہ مصیبت آئی تھی. صحیح بات. وہ کہتے ہیں کہ ڈوبا تو مطلب سانس نہ آیا تو ڈوبا، وہ جو اچھا، تو وہ تو مطلب صورت ہے. تو ہماری جو اسلامی مصادر ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کافر جب چڑھائے، وہ جو ہے نا کہ جی کافر کے مقابلے پر آپ کی اتنی قوت ہو، وہ جہاد ہجوم پر ہے. وہ جو آپ حملہ آور ہوتے ہیں کافر پر جا کر، جس کا آج کے دور میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے تو گھروں پہ قبضہ ہوا ہے، ہم نے کہاں جا کر یورپ پہ حملے کرنے ہیں، قبضے کرنے ہیں، تو ہم تو اپنے گھروں کو بچانے کے لیے. تو یہ جو جہاد دفاع ہے اس پر تو کسی فقیر نے نہیں کہا کہ پہلے آپ طاقت کا توازن پورا کر کے لائیں. اچھا، ان کا جو اوفینسو کوئی قدم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ظاہر ہے کہ معصوم جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں مطلب کیا؟ دیکھیے، اوفینسو کون سا ہونا ہے؟ اوفینسو یوں ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے آپ پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنی زمین کو بچانے کے لیے، اس کو قتال نکایا کہتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. خیر میں چلے، اچھا یہ ایک جہاد دفاع ہے، ایک جہاد طلب یا ہجوم کہتے ہیں، باہر نکل کر آپ کافر پر چڑھائی کرتے ہیں. صحیح.
ایک ہوتا ہے قتال نکایا. اس کی سب سے بڑی مثال احادیث میں جو بیان ہوئی ہے وہ ابو جندل اور ابو بصیر کا تھا. اچھا آپ کو پتا ہے ابو جندل اور ابو بصیر کے پاس کون سا طاقت کا توازن تھا؟ وہ صلح حدیبیہ والا وہ جی جی پورا ذہن میں ہے نا، ہمارے ویور کے بھی جی مطلب ذہن میں ہوگا. جی جی ذرا بہت اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے کی روح سے پابند ہو گئے تھے کہ وہ مکے سے آنے والے کسی مسلمان کو اپنے پاس پناہ نہ دیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو بھی ابو بصیر کو بھی واپس کر دیا. جی اچھا اب وہ ظاہر ہے کہ اب وہ مطلب ایک سیپریٹ اینٹی بن گئے ہیں. جی اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ان کو جانے نہیں دے رہے. صحیح. اچھا اب یہ چھوٹا سا ایک جتھا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ کفار کے جو لشکر تجارتی قافلے نکلتے تھے، کوئی نکلتے تھے، ان کو مارتے تھے کہ جب تم نے ہمیں نہیں چھوڑنا، ہمارا ایک جائز حق ہے، تو پھر اب ہم تم پر جو ہے نا حملے کرتے ہیں. صحیح. اچھا نہ وہ کوئی اسٹیٹ بنا رہے تھے، ٹھیک. نہ کوئی ایسا کام کر رہے تھے. وہ اپنے دفاع میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو جینا حرام کیا ہوا ہے تو بسا اوقات آپ ان پر ایک ایسی ضرب لگاتے ہیں جس کو اس کی یہ پتہ ہو کہ اگر میں نے اس کی جان حرام کیے رکھی تو مجھے گھر میں اس کو قتال نکایا گیا. اچھا 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 اچھا. یہ اس مٹھی بھر کمزور جماعت کو اجازت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ ابو بصیر اور ابو جندل وغیرہ اور یہ چند جو ہیں یہ جو کفار کے جو ہے نا وہ تجارتی قافلوں پر شب خون مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ حرام ہے، نہیں کہا ہے. بلکہ وہ مطلب جو ایک بخاری کی حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سراہا ہے. اچھا. ہر کمال بہادر آدمی ہے. اس مضمون کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح. فرمائی ہے، اور سارے ہی حدیث کے شارحین نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید سراہا ہے. اچھا. جس طرح ہے. اچھا مذمت تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ٹھیک اس کو غلط نہیں کہا ہے. تو قتال نکایا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ غزہ میں آپ کو نہیں بیٹھنے دیتے تو بسا اوقات آپ اس پر ایسی ضرب لگاتے ہیں اس کو پتہ چلے کہ مجھے بھی بھگتنا ہے. تو یہ اوفینسو جہاد کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ تو جناب اسرائیل تو ایک اپنی جگہ پر بالکل ایک لیجیٹیمیٹ ملک ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں فتوحات کرنی ہے، اسرائیل کو فتح کرنا ہے. اس کا وہ رنگ نہیں ہے. وہ جو ویسے اگر اسرائیل پر حملہ کریں بھی تو وہ اوفینسو جہاد نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا مقبوضہ فلسطین ہے. جی وہ تو ہے، وہ تو ہے. اچھا سرے سے اس نے یہ تھا. لیکن اگر کسی چیز میں آپ کریں بھی تو وہ مطلب اسرائیل کو فتح کرنے کی یہ ساری مہم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اسرائیل کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے کہ خبردار مطلب ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی ہیں، پتہ چلا اب تکلیف کیسی ہوتی ہے. تو یہ قتال نکایا کی ایک صورت ہے، اگر انہوں نے کی ہے تو اس میں تو بالکل بھی. اچھا